انسان کے جسم میں ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور پھر زبان کے ساتھ ساتھ بولنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بات کرنے کی صلاحیت دے دے اور اپنی بات کو مافی الضمیر کو ادا کرنے کا ملکہ دے دے تو یہ اللہ کا اور بڑا انعام ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کے موقع پر یہ خوبی ذکر فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی تھی اور بولنے کا بڑا شاندار طریقہ بھی ہم نے ان کو دیا تھا، وہ اپنی بات بہت بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ چیز انسان میں ان بلڈ بھی ہوتی، یعنی آتی بھی ہے، قدرتی طور سے بھی ہوتی ہے، اور پھر دنیا میں اس چیز کو محنت کر کے کوشش کر کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی اس پر محنت کی جاتی ہے تو یہ چیز رنگ لے آتی ہے۔ جیسے پتھر کو اگر لگاتار بہت دیر تک گھستے رہیں تو اس سے آگ نکل آتی ہے، اور جیسے مقولہ مشہور ہے پریکٹس میک مین پرفیکٹ، کہ پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بنا دیا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح بولنے کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی اور یقینی طور پر بولنے کی صلاحیت ہر آدمی کو دی جاتی ہے تو اس کو اور جلا بخشنا، اس کے اندر اور تاثیر پیدا کرنا، اس کے اندر اور شاندار طریقے سے اس کو یعنی ڈیزائن کر دینا، یہ انسان کا کام ہوتا ہے۔ اگر انسان محنت کرے اور اس کے اندر خداداد صلاحیت بھی ہو تو پھر وہ ترقی کر جاتا ہے۔ عمومی طور پر لوگوں سے بات کرنے اور پبلک اسپیکنگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر لوگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگوں سے بات کرنے کے طریقوں میں دو تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، جس محفل اور مجلس میں جا رہے ہیں، جس سے ملنے جا رہے ہیں، تو پہلے سے اپنا مائنڈ پریپیئر کریں، تیاری کریں، خوش لباس یعنی اچھا لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، جیسا کہ میں نے کسی ویڈیو میں تذکرہ کیا ہے کہ خوشبو لگا کر جانا، اس سے سامنے والے پر بہت اثر پڑتا ہے، آپ کے لباس کا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ جا کر اس سے ملیں تو اس سے جب مصافحہ ہو آپ کا، تو وہ مصافحہ ایسا ہو کہ گرم جوشی اس کے اندر ظاہر ہو رہی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ آپ مصافحہ فرماتے تھے تو آپ طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، اور طاقت کے ساتھ نہیں، صرف طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ گرم جوشی اس کے اندر ہوتی تھی، اور آپ اس سامنے والے کا ہاتھ تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہیں چھڑاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا، گلے مل جانا، گلے لگا لینا۔ یہ وہ تمام طریقے ہیں جس سے لوگ آپ سے کنیکٹ ہونے لگیں گے، لوگ آپ سے ملنے لگیں گے، لوگ آپ کے قریب آنے لگیں گے۔ خیر، اس کے بعد جب آپ مصافحہ کر چکے تو پھر آپ بہت ہی ادب اور آداب کے دائرے میں علیک سلیک کے بعد خیر خیریت پوچھیں، عافیت پوچھیں، اور اس میں جو اہم ترین کردار ہے وہ اب دو چیزوں کا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان دو چیزوں میں پہلی چیز ہوتی ہے آپ کا آئی کانٹیکٹ، یعنی آپ جس سامنے والے سے بات کر رہے ہیں آپ اس سے کس طرح سے اپنی آنکھوں کو ملائیں۔ بڑوں کے ساتھ بات کرنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی جاتی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اور چھوٹوں سے بات کرنے میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کی جاتی ہے۔ بڑوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنا بے ادبی ہے۔ ہلکی سی آنکھیں جھکی رہیں اور دل سے ادب کا جذبہ ہو اور آپ ان کا ادب کر رہے ہوں، یہ بات کرنے کا ایک اہم ترین طریقہ ہے۔ دوسری بات جو بہت غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ کانفیڈنٹ رکھیں۔ اندر سے آپ کے اندر میں آپ جو میری بات سمجھ رہے ہوں شاید میں سمجھا سک رہا ہوں کہ اندر سے جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ ہر وقت ایک دھن کی طرح آپ کے اندر بجتا رہے۔ اور دھن کی طرح کیا کہ اللہ نے تمہیں الگ بنایا ہے، تم کچھ الگ ہو، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے تمہارے اوپر، اور تم یونیک ہو۔ سامنے والا بہت اچھا ہے، اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم بہت اچھے ہو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں، یا یقین جانیے آپ کے جسم سے نکلنے والی جو ریزز ہوتی ہیں، جو
جو تاثرات اور اثرات ہوتے ہیں، ہیٹڈ ویوز ہوتی ہیں، وہ سامنے والے کو متاثر کر کے رکھتی ہیں۔ یہاں حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں گا، شیر اور کتا، یہ جو نسلیں ہیں پوری، ان کو سونگنے کی بڑی زبردست صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کریے گا کہ یہ انہی لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک ایک تحقیق ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، جن لوگوں میں سے ڈر کا احساس اور یہ ڈر کے احساس کو یہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی جیسا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، جب آدمی ڈرتا ہے تو ایک خاص قسم کی بو نکلتی ہے اس کی ناف میں سے، جس کو کوئی انسان نہیں سونگھ سکتا کیونکہ وہ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے۔ اس کو سونگھنے کی صلاحیت اللہ نے ان جانوروں کو دی ہوتی ہے جن کی ناک کی سونگھنے کی جو قوت شامہ کہلاتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو جب وہ یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ سامنے والا مجھ سے ڈر رہا ہے، تب وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے اندر سے جو ایک تاثرات کی جو لہر نکلے، وہ سامنے والے کو متاثر آپ کر کے رہیں گے اگر آپ پازیٹیو ہوں گے، اگر آپ انرجیٹک ہوں گے، اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ آپ لوگوں کو مثبت پیغام دے سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس میں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں میں وہ بھی بتا دوں۔ کسی سے بات کرنے میں آپ کو ایسے ایسے کر کے نہیں کرنا ہے، کسی سے بات کرنے میں آپ کو انگلیوں کو نہیں دبانا ہے، کوئی خاص حرکت بار بار نہیں کرنی ہے، بات کرنے میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، بات کرنے میں زمین کو اور آسمان کو اور دائیں اور بائیں کی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ فوکس سامنے والے پر رہنا ہے۔ اور دوسری بات اور جو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بولنے میں جب بھی آپ بولیں تو جلدی جلدی نہ بولیں، آہستہ آہستہ بولیں، سلولی بولیں، آہستہ آہستہ بولیں۔ الفاظ کو چبا کر نہیں بولنا چاہیے، الفاظ کو جلدی نہیں بولنا چاہیے، اور الفاظ کا جو تلفظ ہوتا ہے، پروننسیشن جو ہوتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا اثر سامنے والوں پر ملتا ہے۔ میں کوئی دنیا کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انا افصح العرب، میں عرب زبان بولنے میں سب سے اعلیٰ ہوں، بہترین زبان میں بولتا ہوں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جب بھی کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے تو اس قوم کی زبان لے کر آئے۔ زبان کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے عادات اور اخلاق، ان تمام چیزوں سے واقف ہو کر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں گے، کسی پروگرام میں جانے کی تیاری کریں گے اور پہلے سے مینٹین ہو کر جائیں گے، سلام و دعا کریں گے اور سامنے والوں کو اپنے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ کسی کو گلے لگا لیں گے، کسی سے گرم جوشی سے مسافہ کر لیں گے، کسی سے مسکرا کر بات کر لیں گے، کسی کا نام لے کر اس کو پکار لیں گے، نام لے کر پکار لیں گے، زبردست چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اکرام بھائی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بابر بھائی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مختار صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم محمد صاحب کیا حال چال ہے؟ تو ان سب کو جب آپ کر لیں گے تو سامنے والے پر اپنا ایک الگ اثر چھوڑ دیں گے، اور اثر چھوڑنا، اس کو متاثر کرنا، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کی وجہ سے یہ دین سے منسلک ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت و ویکتتو اور پرسنالٹی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ خود پر محنت کریں، زبان پر محنت کریں، زبان ہمارے یہاں جو فیروز آباد میں بولی جاتی ہے، خاص کر زا کو جیم بول دیتے ہیں، جیم کو زا بول دیتے ہیں، سین کو شین بول دیتے ہیں، وا کو با بول دیتے ہیں، با کو وا بول دیتے ہیں، الف کو با بول دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو الفاظ ہیں ان کو صحیح کریں، اچھی زبان کے ساتھ اور شستہ اور پیاری زبان کے ساتھ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کے لہجے میں شیرینی ہوگی اور محبت آپ بانٹنے والے بنیں گے۔ یہ پرسنل لوگوں سے ملنے کے کچھ آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ پبلک اسپیکنگ پر ہمارا ایک پروگرام انشاءاللہ ہونے والا ہے، جو ہمارے مختار صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور نوید صاحب ایک ہمارے بڑے محبت کرنے والے، وہ کرانے والے ہیں۔ وہ اسی اتوار کو تھا لیکن کنی وجوہات سے وہ کینسل ہوا ہے۔ آگے انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا، اس میں انشاءاللہ بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے، آپ کی محبتوں کے۔ سبھی سے درخواست کریں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ پروگرام کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ بات یہیں تک نہ رہے، آگے تک پہنچ جائے۔ ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا سبھی لوگوں سے، ہم سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر، اللہ کا شکر ہے ہماری حاضری درج ہے، انسٹاگرام پر سید صادق قاسمی کے نام سے، اور اسی طرح فیس بک پر تو آپ سن ہی رہے ہیں، ٹویٹر پر بھی
یہاں پر ہماری حاضری درج ہے، وہاں فالو کریں، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے مولانا سید صادق قاسمی کے نام سے، وزٹ کریں، وہاں ہماری ویڈیوز اور بھی آپ کو مل جائیں گے، آڈیو بیان بھی مل جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، کل پھر ملیں گے، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔